جتنا بھی سیکولر اور لبرل ہوگا اور جتنا دین سے دور ہوگا، احکام اور دین کی چیزوں سے دور ہوگا، اس میں مینورنگ کی آسانی ہوگی آپ کو. اگر آپ نے دین کو بینچ مارک بنایا تو پھر آپ کو جج اسی بینچ مارک پہ کیا جائے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مذہب کو آپ لوگوں کی ذاتی زندگی تک محدود رکھیں، اسٹیٹ کے نیریٹو سے نکالیں تاکہ لوگ سکون سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہ سکیں. کیونکہ دیکھیں پاکستان ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے، مختلف کلچرز ہیں، مختلف بولیاں ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف قومیں ہیں، مختلف انٹرپریٹیشن ہے، مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں. یہاں پر اگر آپ نے کسی ایک چیز کو امپوز کیا تو بہت بڑا پرابلم. اور دیکھیں آپ کے سامنے ہے اس کا نتیجہ، آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے منیر کمیشن کی رپورٹ پڑھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس نے جب جسٹس منیر نے انہوں نے پوچھا مسلمانوں کی تعریف، تو اس پہ اتنے سارے جو علماء جو بلائے گئے تھے اس کمیشن میں، ایک تعریف پہ اجماع نہیں ہے ان کا. یہ تو رپورٹ تو پبلک ہے، پڑھ لیجئے. اس مجھے اسی سے انسپائر ہو کے انہوں نے پاکستانیت کی بھی تعریف لکھی ہے کہ بڑے فتوے تو دیتے ہیں یہ چیز پاکستان کے خلاف ہے، یہ چیز پاکستان کے خلاف ہے، لیکن آج تک کسی نے ایک ڈیفینیشن نہیں لکھی کہ پاکستانی ہوتا کون ہے. میں نے یہی کہا نا آپ کو، جب آپ پولیٹیکل اسلام کو یا اسلام کے جو نیریٹیوز ہیں اس کو استعمال کریں گے پولیٹیکل اس کے لیے گولز حاصل کرنے کے لیے، تو کمپلیکیشنز بڑھیں گی. اگر آپ اس کو سیکولر رکھیں گے، لبرل رکھیں گے، تو آپ کو مینیورنگ میں آسانی ہوگی. کیونکہ پھر جب اسلام لے کے آئیں گے تو پھر اسلام کی تلوار ایسی ہے جو دونوں طرف چلتی ہے، ادھر بھی چلتی ہے ادھر بھی چلتی ہے. ہم چاہتے تو تھے کہ میں آج سے شروع کر کے پیچھے جاؤں، لیکن کیونکہ ہم پیچھے جا چکے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ریاست مدینہ کی، کیا یہ وہی موومنٹ نہیں ہے جو کسی زمانے میں نظام مصطفیٰ تھی؟ یہ جو نہیں سر، پر یہ جو پولیٹیکل اسلام ہے یہ تو ایک اسٹیبلشمنٹ نے شروع سے کریٹ کیا ہے، وہ جو ملا ملٹری نیکسس ہے. اسٹیبلشمنٹ کو کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ پھر کس نے کیا؟ اشتیاق احمد صاحب کی کتاب پڑھ لیں، جو کام کر کے گئے جناح صاحب، انہوں نے کیا. یہ اسٹیبلشمنٹ کو کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی، بڑی سیکولر تھی. 58 والی تو اسٹیبلشمنٹ بہت سیکولر تھی. نہیں سر، بٹ آپ کہہ رہے ہیں ان کی پرسنل زندگی میں ہوں گے نا. ایوب خان نے نہیں ملاؤں کو یوز کیا فتوے دلوانے کے لیے؟ نہیں کیا. فاطمہ جناح کے خلاف فتویٰ نہیں آیا. وہ تو بعد میں آئے نا، مفتی محمود کو، غلام غوث ہزاروی کو استعمال کیا انہوں نے. لیکن اس سے پہلے اگر میں غلط ہوں تو درست کیجیے گا مجھے، جو بھی صاحب سنیں، اور اگر یہ غلط کہہ رہا ہوں تو درست کیجیے گا مجھے. کون تھے جو پرسنل لاز کس نے انٹروڈیوس کروائے تھے جس پہ شور مچ کے ڈاکٹر فضل الرحمان کو بھاگنا پڑا تھا، جس طرح غامدی صاحب کو جانا پڑا ملک سے؟ غلام محمد پرویز صاحب کس کو رات میں مشورے دیتے تھے جا کر. تو یہ جو پاکستان کا جو ریاست کا جو نیریٹو ہے مذہبی، یہ جناح صاحب آل انڈیا مسلم لیگ کا کام ہے. اشتیاق احمد صاحب نے تو بہت اچھی طریقے سے اس کو واضح کر دیا. سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کیا، لیکن یہ جو صرف نیریٹو کیا پورا ملک ہی ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ ٹیک اوور کر لیا نا. ہم ایوب خان کو 1958 سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ 1953 میں میرے خیال سے ڈیفینس منسٹر بنے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ میں اتنے بڑے بڑے جید علماء تھے اور مطلب جید لیڈر تھے، کیا ان کا کوئی ہوم ورک نہیں تھا کہ کانسٹیٹیوشن کیا بنانا ہے؟ کہ ان کو مولوی امپورٹ کرانے پڑے انڈیا سے، سلمان ندوی کو، ڈاکٹر محمد اسد کو، حمید اللہ صاحب کو؟ تو جناح صاحب نے بلوائے تھے نا. تو یہ میں نہیں، یہ تو بات آپ کے اپنے آپ کا جو چینل ہے مرحومہ روبینہ سہگل صاحبہ نے ریفرنس کے ساتھ بات کری ہے، پرویز بھائی صاحب نے ریفرنس سے بات کری ہے، اشتیاق احمد صاحب بتا چکے ہیں، ڈاکٹر مبارک علی کئی دفعہ بتا چکے، بلکہ اور ادھر دور کیوں جاتے ہیں. ایس ایم برگ کی کتاب ہے جناح اسپیچز اینڈ اسٹیٹمنٹس 47 to 48، وہ ذرا دیکھ لیجیے، آپ خود یقین ہو جائے گا نا آپ کو. دیکھیں اسلام کی اگر کوئی بات کرے گا تو اس کا اسلام اس پہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے، اس کو باشرہ ہونا چاہیے. اسلام صرف نیریٹو نہیں ہے، اس میں احکام ہے، حرام حلال کے، نماز کے اور احکام ہے.